پاکستان اور بھارت کے فوجی ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ کوئی بہت اچھی ٹرمز پہ نہیں ہے. یہ پاکستان کا پرچم لے کے یہاں پہ آ کے ایک ٹانگ پہ رقص کر رہا ہے، بالکل درویشوں کی طرح. واقعتاً انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا ایک ملک ہے، اس کا اپنا پرچم ہے. تعلقات، تعاون کا جذبہ سیاست کا یرغمال بنا ہوا ہے. السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب. آج کچھ ذکر ہو جائے کہ واگا بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ پاکستان اور بھارت کے فوجی کیا کر رہے ہیں اور آپ پہ کیا گزرتی ہے جب آپ ان کے درمیان میں ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ یہ باتیں دوسرے دوستوں تک بھی پہنچتی رہیں. تو اب ذکر ہو کہ واگا بارڈر پہ ہم نے کیا دیکھا اور اس کا ذکر کیسے آ گیا. دراصل لاہور جانے کا اتفاق ہوا. لاہور سے ہم نے سوچا کہ واگا بارڈر جاتے ہیں، دیکھیں وہاں پہ ایک تقریب ہوا کرتی تھی، اب بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. اور جب وہاں پہنچے، آپ یہ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، پس منظر میں یہ بہت بڑا سٹرکچر نظر آ رہا ہے، ایک اسٹیڈیم نما. تو جناب یہ انڈیا کی سائیڈ ہے، اٹاری اس کو کہتے ہیں. اور یہ بہت بڑا سٹرکچر جہاں پہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، امرتسر سے آتے ہیں، دلی سے بھی آتے ہیں. اور چونکہ بھارت پاکستان سے 7-8 گنا بڑا ملک ہے، اتنی زیادہ آبادی ہے، شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہ اتنا بڑا سٹرکچر بنایا ہے کہ یہ 3-4 کلومیٹر دور سے پاکستان کے علاقے سے نظر آتا ہے. اس کے پیش منظر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کا سٹرکچر ہے. یہاں بھی چند ہزار لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور جب اکٹھے ہوتے ہیں دونوں طرف سے لوگ، تو پھر کانوں پڑے آواز نہیں سنائی دیتی. ادھر بھی نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. ادھر ترنگا یعنی 3 رنگوں پہ مشتمل انڈین جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے، اسی کے جو قومی ترانہ ہے وہ بج رہا ہوتا ہے. ہمارے اس طرف چاند ستارے والا سب سے لالی پرچم جو ہے وہ لہرا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قومی ترانے، نعرے. اور آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگ چیخ چیخ کے نعروں کا بھی جواب دیتے ہیں. اللہ اکبر کے بھی نعرے اس میں، پھر قومی نغمے. غرض کہ ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہاں پہ کانوں پڑے آواز نہیں سنائی دیتی ہے. اور اس دوران ایسے جذبات انسان کے ابھرتے ہیں، وہ سوچتے رہ جاتا ہے کہ یہ اس تقریب کا مقصد کیا ہے. تو جناب یہ تقریب کوئی 1959 میں شروع ہوئی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ چونکہ دونوں ملک ایک بڑی کشیدہ اور تلخ صورتحال سے گزرے ہیں 1947 میں، تو یہاں پہ اس باقاعدہ جب پرچم سرنگوں ہوتا ہے، یعنی پرچم نیچے کیے جاتے ہیں غروب آفتاب کے وقت، تو اس کی مناسبت سے ایسی تقریب کا اہتمام کیا جائے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان بھائی چارے اور تعاون کے جذبے کو فروغ دیا جائے. یعنی 1959 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اس کے لیے اب دیکھیے کوئی آدھے گھنٹے پہ مشتمل محیط یہ تقریب ہوتی ہے اور یہاں پہ دونوں طرف سے بڑے بڑے طویل القامت، بلند قامت فوجی، زیادہ تر اس میں ہماری طرح سے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لوگ ہیں جو شامل ہوتے ہیں. بڑی بڑی مونچھیں ہیں، قد کاٹھ میں ماشاءاللہ 6.5 سے 7 فٹ کے یہ لوگ ہیں. اور شروع میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ایک منظر، اب تو ایک باقاعدہ بڑی انٹرٹینمنٹ بن گئی ہے کہ ہمارے طرف سے بھی ہزاروں لوگ یہ دیکھنے کو آتے ہیں دور دور سے. ہم جیسے اسلام آباد سے گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ اب آگے چلا جائے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تصویر میں یہ ایک ٹانگ والے ایک صاحب ہیں. 2014 سے یہ پاکستان کا پرچم لے کے یہاں پہ آ کے ایک ٹانگ پہ کیسے یہ رقص کر رہا ہے، بالکل درویشوں کی طرح. نعرے بھی لگاتا ہے. اسی طرح یہ دوسرے صاحب ہیں، یہ بھی نعرے لگاتے ہیں اور لوگوں کو بڑا خون گرما دینے والا منظر ہوتا ہے. یعنی کئی دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس تقریب کا مقصد دوستی، بھائی چارے اور تعاون کی فضا کو فروغ دینا تھا، لیکن اس دوران ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب جس سے لگتا ہے کہ دونوں ملک شاید جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اور دونوں جو فوجی ہیں دونوں طرف سے جب آتے ہیں اس طرح ان کے نتنے پھولتے ہیں اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ شاید ابھی ایک دوسرے پہ یہ پل پڑیں گے. لیکن اب دیکھیے کس طرح مکمل طور پہ یہ اپنی ٹانگ اٹھا کر زوردار طریقے سے فرش پہ پھر مارتے ہیں. 1 دفعہ 2 دفعہ سلوٹ کرتے ہیں. کبھی یہ ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں، پھر 2 کی صورت میں. اور الٹیمیٹ مقصد کیا ہوتا ہے کہ آہنی گیٹ جو دونوں
واہگہ اٹاری گیٹ جس کو کہتے ہیں، اس پہ پہنچ کے پرچم آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو نیچے کرنا ہوتا ہے۔ صبح یہ دوبارہ چڑھا دیے جاتے ہیں۔ صرف اس 1-2 منٹ کی ایکٹیویٹی کے لیے پورا یہاں پہ ایک شو کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور ایک طرف بڑا بظاہر لگتا ہے کہ ہم تعاون اور بھائی چارے کو فروغ دیا جا رہا ہے، دوسری طرف اندر سے بڑی قوم پرستی کے جذبات بھی ابھرتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات واقعتاً انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا ایک ملک ہے، اس کا اپنا پرچم ہے، اور اس میں ہم کھلی سانس آزادی میں سانس لے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جب ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں یہ پاکستان اور بھارت کے فوجی، ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ کوئی بہت اچھی ٹرمز پہ نہیں ہیں، لیکن آپ کو شاید سن کے یہ حیرانی ہو کہ اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں بارڈر پہ، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے گپ شپ بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے مٹھائیاں بھی ایک دوسرے میں تقسیم کرتے ہیں جب کوئی موقع آتا ہے، دیوالی کا موقع، عید کا موقع، تو یہ بالکل ایک پڑوسیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور آپس میں تعاون بھی کرتے ہیں، کیونکہ دن میں سینکڑوں لوگ بارڈر کے آر پار جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو صورتحال ہے دونوں ملکوں کی، تعلقات، تعاون کا جذبہ وہ سیاست کا یرغمال بنا ہوا ہے۔ یعنی خواہش تو یہی تھی کہ جس جذبے کا اظہار یہاں پہ پریڈ کے موقع پہ ہوتا ہے، یہ پرچم اتارنے کی تقریب کے موقع پہ، وہی سیاسی اور سفارتی سطح پہ بھی ہو، لیکن بدقسمتی کہ اس وقت ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور تنگ نظر سیاست کی نظر ہو گیا ہے۔ تعاون کا، دوستی کا، خیر سگالی کا جذبہ، اللہ کرے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کسی موقع پہ نارملائز ہوں، اور یہ تقریب بھی اللہ کرے ہوتی رہے، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک شو کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ہمارے جیسے ملک میں خاص طور پہ انٹرٹینمنٹ، تفریح کے بہت کم ذریعہ ہے، تو کئی ہزار لوگوں کو ہر شام یہاں پہ یہ آدھے گھنٹے کے لیے تفریح مل جاتی ہے۔ اللہ کرے ایسی جاری رہے، لیکن سب سے بڑی خواہش اور دعا ہم سب کو کرنی چاہیے کہ پاکستان بھارت کے تعلقات نارملائز ہوں، تاکہ دونوں ملک غربت کے خاتمے اور یہ جو ماحول، قدرتی ماحول گندا ہو گیا ہے ایمیشنز کی وجہ سے، اس کی بہتری کے لیے کوئی مل کے کام کر سکیں۔